ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق شروع ہوگا انشاءاللہ آیت نمبر 53 سے، سورہ انفال آیت 53۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم۔ ذالک، یہ، بأن اللہ، اس لیے کہ اللہ، لم نہیں، یکو وہ ہے، مغیر، دیکھو ایک لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں تغیر۔ تغیر کا معنی ہوتا ہے بدلنا، چینج کرنا، تو اسی سے لفظ مغیر، بدلنے والا۔ اور یہ اس لیے کہ نہیں ہے اللہ بدلنے والا نعمتاً، کوئی نعمت، انعمہا، انعمہا انعام کیا اسے یا اسے دیا، علی قوم کسی قوم کو، حتیٰ یہاں تک کہ یغیرو، دیکھو رے واو الف، یغیرو جمع کا صیغہ، وہ تبدیل کر دیں، وہ بدل دیں، ما بانفسہم جو کچھ ان کے دلوں میں، وان اللہ سمیع علیم، اور یہ کہ اللہ سننے والے، جاننے والے۔ یہ اس لیے کہ اللہ نہیں بدلنے والے کسی نعمت کو جو انہوں نے دی کسی قوم کو، یہاں تک کہ وہ لوگ بدل دیں جو ان کے دلوں میں ہیں، اور اللہ سننے والے، جاننے والے ہیں۔ اس میں لفظ صرف تغیر لفظ جو جیسے مغیر بنا ہے، مغیر ہے تغیر کرنے والا، بدلنے والا، اور باقی الفاظ سب آپ کے پڑھے ہوئے ہیں۔ یہ علامہ اقبال کا ایک بہت مشہور شعر ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یہ شعر آپ نے بہت بار سنا ہوگا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنے حالت کے بدلنے کا۔ بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ اسی آیت کی تشریح ہے وہ شعر۔ آپ آیت کا مضمون دیکھیے، اس سے ملتی جلتی ایک آیت سورہ رعد میں بھی آئے گی انشاءاللہ، اس وقت دونوں کو ملا کر آپ سے عرض کریں گے۔ یہاں پر جب اللہ نے کسی کو اپنی کوئی نعمت عطا فرمائی، ظاہر ہے کہ ہمیں جو کچھ اللہ کی نعمتیں عطا فرمائی گئی ہیں، ہماری صلاحیت کے بنیاد پر نہیں بلکہ سرتسر اللہ کے کرم اور اس کی مہربانی سے ہم کو ملی ہیں۔ ہم اس کے لائق ہیں ایسا ہرگز نہیں، اللہ نے ہم کو اپنی نعمتیں عطا، وہاں ہمارا دیکھنا، سننا، چلنا پھرنا، ہمارا جینا، ہماری اتنی عیش بھری زندگی، یہ سب اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو، قوم ظاہر ہے، قوم جو ہے وہ لفظ آدمی سے بنتی ہے، فرد جو ہوتا ہے اس سے مل کر قوم بنتی ہے، تو قوم سے مراد افراد، فرد کی جمع، اس کو قوم کہا جاتا ہے۔ کسی قوم کو اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی، یہ اس وقت تک اللہ نہیں بدلتے یا نہیں چھینتے کہہ سکتے ہیں ہم، جب تک کہ انسان اپنے آپ کو نہ بدل دے۔ اللہ کی نعمتوں کا حق یہ ہے، لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکر کرو گے تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا۔ یہ اصول ہے قرآن کا، لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو ہم تم کو اور زیادہ دیں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور ناشکری کرو گے تو إِنَّ عَذَابَ اللَّهِ، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، تو اس کو بدل دے گا، چھین لے گا تمہاری نعمت کو۔ یہاں رب نے فرمایا جب تک کوئی اپنے آپ کو نہ بدلے، یعنی جب نعمت اللہ نے عطا فرمائی اس کا جب تک شکر ادا ہوتا رہے گا، اس کا حق ادا ہوتا رہے گا۔ نعمت کا حق اور کیا ہے؟ اللہ نے مال دیا تو مال یہ کہ میں اس پر سانپ کے جیسے بیٹھ جاؤں، نہیں، مال پر میرا بھی حق ہے، میرے بال بچوں کا بھی حق ہے، غریبوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا،
پوری امت کا وہ مفلوق الحال طبقہ اس کا حق ہے میرے مال کا، میں کچھ ادا نہ کروں، خالی خود ہی گٹکتے رہوں اس کو۔ کوئی بھی نعمت جو اللہ نے علم عطا فرمایا، طاقت عطا فرمائی، مقام عطا فرمایا، کچھ بھی عطا فرمایا، جب تک آدمی اپنے آپ کو نہ بدلے اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بدلتا ہے، اس کو واپس نہیں لیتے جب تک آدمی ناشکری نہ کرے، اس کا حق ادا نہ کرے۔ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين۔ کداب یہ لفظ اس کے پہلے بھی آیا گیا، جیسے کہ، حال، کداب جیسے کہ، کا یعنی جیسے، داب یعنی حال، کدابی جیسے کہ حال، آل فرعون فرعون والوں کا، والذین من قبلہم اور وہ لوگ جو ان سے پہلے ہو گئے۔ فرعون کی قوم تو بیچ میں تھی نا، اس کے پہلے بھی تو بہت سے ظالم گزرے نا۔ فرمایا جیسا حال آل فرعون کا، فرعون والوں کا، اور ان لوگوں کا جو ان کے پہلے ہو گزرے۔ کذبوا بآیات ربہم انہوں نے انکار کیا، انہوں نے تکذیب کی، انہوں نے جھٹلایا اپنے رب کی آیتوں کو۔ تینوں لفظ بالکل واضح، کذبوا بآیات ربہم انہوں نے تکذیب کی اپنے رب کی آیتوں کی۔ فأہلکناہم پھر ہلاک کر دیا ہم نے انہیں، نا یعنی ہم، فأہلکناہم پھر ہم نے ہلاک کر دیا انہیں، بذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب، وأغرقنا آل فرعون اور غرق کر دیا ہم نے فرعون والوں کو، وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ اور یہ سب کے سب ظالم تھے۔ جیسے کہ حال آل فرعون کا اور وہ لوگ جو لوگ ان کے پہلے ہوئے، میں نے قبلہم کا ترجمہ اس کے بعد کر دیا تھا کیا، جیسے کہ حال آل فرعون کا یا فرعون والوں کا اور وہ لوگ جو ان سے پہلے ہوئے، انہوں نے جھٹلایا اپنے رب کی آیتوں کو، پھر ہم نے ہلاک کر دیا انہیں ان کے گناہوں کے سبب، اور ہم نے غرق کر ڈالا آل فرعون کو، اور وہ سب کے سب ظالم تھے، کانوا ظالمین وہ سب کے سب ظالم تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون۔ ان شر اور خیر دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ، خیر یعنی بھلے، شر یعنی برے۔ دواب کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے جانور، نظر احمد صاحب نے کیا کیا، جانور۔ بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں جاندار، لیکن دواب کا بہت اچھا ترجمہ ہے مخلوق۔ کیا ترجمہ؟ مخلوق۔ ان شر الدواب عند اللہ بے شک بدترین مخلوق اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس، الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فہم لا یؤمنون تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بے شک بدترین مخلوق اللہ کے نزدیک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا پھر وہ ایمان نہیں لاتے۔ بے شک بدترین مخلوق اللہ کے نزدیک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا پھر وہ ایمان نہیں لاتے۔ الذین آحدت منہم ثم ينقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون۔ الفاظ دیکھو، الذین وہ لوگ جو آحدت، عہد یعنی عہد، احدت عہد کیا آپ نے، آپ سے، وہ لوگ جنہوں نے عہد کیا آپ سے، منہم ان میں سے، ثم پھر، ینقضون یہ لفظ اس کے پہلے بھی آ گیا، نون قاف زوال، نقض کا مطلب ہوتا ہے توڑ دینا، نون قاف زوال، نقض یعنی توڑ دینا، وہ توڑ دیتے ہیں عہدہم ان کے عہد کو، فی کل مرہ، دیکھو یہ لفظ مرہ کئی بار آ گیا ہے، کئی بار، مرہ کا مطلب ہی بار ہوتا ہے، اول مرن پہلی مرتبہ، تو مرہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بار، تو فی کل مرتن ہر بار، جتنے بار عہد کرتے اتنے بات ہو، تو مرہ جو ہے، مرہ اس کو اس لیے بولیں گے، اصل لفظ وہ مرتن ہے، گولتا ہے، ہم اسے رک رہے ہیں اس لیے مرہ اس کو بول رہا ہوں، وہ ہے مرتن، مرتن یعنی بار، اور وہم لا یتقون اور وہ نہیں ڈرتے۔ الذین عاہدت وہ لوگ جنہوں نے آپ سے عہد کیا، آپ سے وعدہ کیا، منہم ان میں سے، ثم ینقضون عہدہم
پھر وہ توڑ دیتے ہیں اپنے عہد کو فی کل مرہ، ہر بار، وہم لا یتقون، اور وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے تم سے معاہدہ کیا پھر وہ اپنا معاہدہ توڑ دیتے ہیں ہر بار، اور وہ ڈرتے نہیں۔ اگلی آیت نمبر 57 57، فَإِمَّا تَسْخَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ فَإِمَّا، پھر اگر، تسخفنہم، دیکھو یہ لفظ اس کے پہلے سے قاف ثقفہ کا مطلب ہوتا ہے پانا، سے قاف ثقفہ کا مطلب پانا۔ فَإِمَّا تسخفنہم، پھر اگر تم پاؤ انہیں، ہم جو ہے ضمیر ہے، پھر اگر تم پاؤ انہیں فی الحرب، جنگ میں، حرب یعنی جنگ، فی الحرب، جنگ میں، فشرد، یہ شرد کا مطلب ہوتا ہے بھگا دینا، شرد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھگا دینا، پھر بھگا دو، بہم، بہم جو ہے ابھی تو ہم اس کا ترجمہ صرف کریں گے انہیں، لیکن اس کا یہاں پر کیا ہوگا ترجمہ میں آگے بتاتا ہوں۔ آیت نمبر 57 چل رہی ہے اپنی۔ فَإِمَّا تَسْخَفَنَّهُمْ، پھر اگر تم پاؤ انہیں فی الحرب، جنگ میں، حرب یعنی جنگ، وہیں رہے، یہاں نہیں آنے کا، بالکل کلاس میں ڈسٹرب نہیں کرنے کا، فی الحرب، جنگ میں، فشرد بہم، پھر بھگا دو، بہم، انہیں، من خلفہم، من یعنی جو، خلف یعنی پیچھے، ہم یعنی ان کے، جو ان کے پیچھے، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں یا تاکہ وہ عبرت پکڑیں۔ ابھی آپ دیکھو بہم کا ترجمہ ہم سب ہے، با یعنی کو، با یعنی سے، اور ہم یعنی وہ، تو بہم یعنی ان کو، اور ان سے بھی ہم ترجمہ کر سکتے ہیں۔ تو اصل ترجمہ ہوگا پھر اگر تم پاؤ انہیں جنگ میں تو بھگا دو ان کے ذریعے ان لوگوں کو جو ان کے پیچھے ہیں، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ عبرت پکڑیں۔ یہاں یذکرون کا ترجمہ نصیحت حاصل کرنے سے زیادہ اچھا عبرت پکڑیں۔ پھر اگر تم پاؤ انہیں جنگ میں تو بھگا دو ان کے ذریعے انہیں جو ان کے پیچھے ہیں، شاید وہ عبرت پکڑیں۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ دیکھو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سامنے رہ کے کوئی بھی کام کرتے ہیں، بھلا کام ہو برا کام ہو، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پیچھے سے ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو عام طور سے جو فتنے فساد، لڑائی جھگڑے، جنگ ہوتی ہے، اس میں ایک تو وہ ہوتے ہیں جو محاذ پر ہوتے ہیں، اور دوسرے وہ جو پیچھے سے ان کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اگر تم انہیں جنگ میں پاؤ، کب؟ جب جنگ ہو رہی ہے، تو جن لوگوں کا جنگ میں واسطہ پڑا ہے ہم سے، ان کو ایسا سبق سکھایا جائے کہ فشرد بہم من خلفہم، تو بھگا دو ان کے ذریعے انہیں جو ان کے پیچھے ہیں، مطلب ان کی بھی ہمت ٹوٹ جائے، اور ان کی جو مدد کر رہے ہیں، جو ان کے پیچھے رہ کے حرکتیں کر رہے ہیں، وہ بھی اس سے باز آ جائیں، ان کی بھی ہمت ٹوٹ جائے۔ یعنی اتنا سخت ایکشن لو ان کے اوپر، اس لیے یہ فتنے کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے، یہاں نرمی نہیں چلے گی، یہ فتنہ ختم کرنا ہے۔ اس لیے جب اگر کبھی ان سے جنگ ہو، کبھی ان سے یعنی آمنا سامنا ہو، تو ان کو اس طرح سے عبرتناک طور پر ان کو سزا دی جائے، پکڑا جائے کہ جو لوگ ان کے پیچھے ان کی ہمت بڑھا رہے ہیں، ان کو حوصلہ دے رہے ہیں، وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ دیں۔ اس لیے فشرد بہم من خلفہم، اس لیے ہم نے بہم کا ترجمہ بجائے انہیں کے بدلے ان کے ذریعے کیا تھا، کہ تم بھگا دو ان کے ذریعے ان لوگوں کو جو ان کے پیچھے ہیں، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں یا تاکہ وہ عبرت حاصل کریں۔ اگلی آیت نمبر 58، 58 نمبر، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ وَإِمَّا، اور اگر، تَخَافَنَّ یہ خوف سے بنا ہے، اور اگر خوف ہو تمہیں، من قوم، کسی قوم کا یا کسی قوم سے، خیانتاً، خیانت جو ہے وہ کس کا اپوزٹ لفظ ہے؟ خیانت جو ہے اس لفظ کا اپوزٹ لفظ کیا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ نہیں، امانت، امانت،
ईमानदारी। नहीं ना, अमानत मैं बोल रहा हूँ ना, ईमानदारी कहाँ से आ गई? अमानत, बस अमानत जो है इसका मतलब होता है अमानत का हक़ अदा करना, और ख़यानत जो है वो अमानत का अपोजिट लफ्ज़ है। चलिए, तो अगर तुम्हें खौफ हो किसी कौम से ख़यानत का, ख़यानत का मतलब फम्बिज़ इलैहिम, फम्बिज़ नून बेज़ाल, नबज़ा का मतलब होता है फेंक देना, वापस कर देना। फम्बिज़ इलैहिम, वापस कर दो, इलैहिम उनकी तरफ, अला सवा, बराबरी पर, सवा यानी बराबर बराबर, अला सवा बराबरी पर। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला युहिब्बुल खाइनीन, नहीं पसंद फरमाता ख़यानत करने वालों को। आप अंदाज़ फरमाएं इस्लाम जो है वो कितना अमन पसंद और कितना इंसाफ पसंद दीन है। मैं अगर तुम्हें खौफ हो किसी कौम से ख़यानत का तो वापस कर दो उन्हें बराबरी के साथ। वापस कर दो यानी जो अहद हुआ है, जो मिसाक हुआ है, उसको वापस कर दो। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल खाइनीन, अल्लाह ख़यानत करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। मतलब जब तक तुम उनको अपने किए हुए अहद के तोड़ने की इत्तला ना करो, उस वक्त तक उनके साथ कोई ख़यानत नहीं की जा सकती। और ये भी किस कौम के साथ होगा? जिस कौम के बारे में हमें ये खौफ हो कि ये आने वाले कल में हमसे दगाबाजी करने वाले हैं। ख़यानत का मतलब क्या होता है? दगाबाजी। तो ये ज़ाहिर है किसकी बात हो रही है? जिस कौम और हमारे दरमियान कोई अहद व पैमान हुआ है, कोई मुआहिदा हुआ है, और हमें ये लग रहा है कि ये सामने वाला जो है अपने मुआहदे को तोड़कर मेरे साथ गद्दारी करने वाला है। तो ऐसा नहीं कि हमें लगता है इसलिए हम उस पर टूट पड़े, नहीं। अगर ऐसा महसूस हो रहा है कि सामने वाले ख़यानत कर सकते हैं तो हमारी ज़िम्मेदारी कि हम सबसे पहले जो मुआहदा हुआ है उसके तोड़ने का ऐलान कर दें, बाकायदा जो तरीक़ा हो सकता है कि भाई ये अहद हमारे और तुम्हारे दरमियान जो हुआ था वो हम ख़त्म कर रहे हैं। अब ज़ाहिर है कि एक मुआहदा था तो दोनों अपने अपने हद में रहना था। जब मुआहदा ख़त्म हो गया तो फिर हम उनके पर एक्शन ले सकते हैं। इसलिए रब ताला ने फरमाया कि अगर कोई अहद है उनसे और उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो ख़यानत करेंगे, दगाबाजी करेंगे, तो सबसे पहले उस अहद को उनकी तरफ लौटा दो, वापस कर दो, तोड़ दो। इसलिए कि अल्लाह ख़यानत करने वालों को पसंद। कभी ऐसा ना हो कि बग़ैर अहद तोड़े हुए उनके साथ कोई गलत काम हो सके। फिर अगर तुम्हें खौफ हो किसी कौम से ख़यानत का तो लौटा दो उनकी तरफ बराबरी के साथ। बेशक अल्लाह नहीं पसंद फरमाता ख़यानत करने वालों को। कल का हमारा सबक जो शुरू होगा वो आयत नंबर 59 से होगा, उसकी तैयारी से रहें। ये आज नेट का थोड़ा बीच में प्रॉब्लम था, इसकी वजह से क्लास बीच में कई बार डिस्कनेक्ट हुई, वो कुछ कभी कभी हो जाता है वैसे। तो इंशाअल्लाह कल का हमारा सबक जो होगा वो आयत नंबर 59 से 59 नंबर आयत से इंशाअल्लाह सबक शुरू होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।